الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، کوئی شخص اگر آپ سے سخت کلامی کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، برے الفاظ سے آپ کو خطاب کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، برائی کرتا ہے، تو ادفع باللتی ہی احسن، اس کی تلخ کلامی کا، اس کی برائی کا، اس کی زیادتی کا جواب ایسے طریقے سے دو جو احسن ہو، جو نہایت ہی حسین اور خوبصورت طریقہ ہو۔ دو الفاظ بولے جاتے ہیں عربی میں عام طور پہ، حسن، احسن۔ حسن کا معنی خوبصورت اور احسن کا معنی نہایت ہی خوبصورت، بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن، سخت کلامی کا، گالم گلوچ کا، برے رویے کا جواب نہایت ہی خوبصورت انداز سے دو۔ حسن کی مثال یہ ہے، ایک شخص مجھے اور آپ کو گالی دیتا ہے، اب حسن انداز، خوبصورت انداز سے جواب دینا یہ ہے کہ میں اور آپ خاموش ہو جائیں اور اس کو معاف کر دیں۔ احسن کا درجہ اس سے اوپر کا ہے
کہ خاموشی اختیار کریں، گالی کا جواب گالی سے نہ دیں، گندی زبان کا جواب گندی زبان سے نہ دیں، سخت کلامی کا جواب سخت کلامی سے نہ دیں، خاموش بھی ہو جائیں، معاف بھی کر دیں اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ بھی کریں، کوئی ہدیہ اسے پیش کریں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم گالی کا جواب دعا سے دیں۔ اور یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے۔ اللہ والوں کی یہی شان ہوتی ہے، اور جو شخص اللہ والا بننا چاہتا ہے، متقی بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ جو احسن درجے کی صفت ہے یہ نہیں حاصل کر سکتا مگر وہ شخص جو صبر کرنے والا ہے، جس کے اندر صبر کی صفت عالی شان موجود ہوگی، برداشت کا مادہ ہوگا، وہی شخص گالی کا جواب دعا سے دے گا، سخت کلامی کا جواب معافی اور احسان سے دے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور فرمایا کہ گالی کا جواب دعا سے دینے والا ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک وہ شخص جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو، نمبر دو وہ شخص جس کا نصیبہ اونچا ہو، جس کو اعلیٰ درجے کے نصیب حاصل ہو، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوش نصیبی کا اہل ہو۔ یہ دو صفات جس کے اندر ہوں، وہ شخص سخت کلامی کا، برے رویے کا، ظلم و جبر کا، زیادتی کا جواب دعاؤں سے اور احسان سے دے گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ ایک جگہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ والوں کے حاسد بھی ہوتے ہیں، دشمن بھی ہوتے ہیں، اور ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے اس کے دشمن پیدا کیے، دشمن بنائے۔ بنانے کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نبیوں کا درجہ تو بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ انسانیت میں سب سے اونچا درجہ، سب سے اعلیٰ ترین جماعت انبیاء کی جماعت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن بنائے ہیں تو جو ان کے جتنا قریب ہوگا اس کے بھی دشمن، اس کے بھی حاسد ہوں گے۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک شخص کوڑا کرکٹ ڈالتا ہے، ان کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں۔ مصاحبوں نے کہا، مریدوں نے، شاگردوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیجئے ہم اس کو ذرا سبق سکھاتے ہیں۔ آپ نے اس کو گالی نہیں دی، آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی، اس کی کیا مجال ہے کہ کوڑا کرکٹ آپ کے پاکیزہ کپڑوں اور جسم پہ ڈالے۔ کوڑا کرکٹ حضرت بایزید بسطامی کے بدن پہ ڈلتا ہے تو فرماتے ہیں الحمدللہ۔ مریدوں کو، مصاحبوں کو اجازت نہیں دی۔ مریدوں نے کہا حضرت یہ تو بتائیے، اس نے کوڑا کرکٹ ڈال کے زیادتی کی، ظلم کیا، برائی کا ارتکاب کیا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو بددعا کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کو سبق سکھائیں، آپ الحمدللہ کہتے ہیں۔ یہ کون سا مقام ہے الحمدللہ کہنے کا؟ فرمایا جو سر، جو جسم آگ برسانے کے لائق تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے آگ نہیں برسائی، کچرا ڈل گیا، اس لیے میں الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔
میرے دوستو یہ وصف بڑا عظیم ہے کہ انسان برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ ایک بہت بڑے یہودی عالم ہیں، زید بن سہنہ ان کا نام ہے، فرماتے ہیں جب میں نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر کے جتنی بھی نشانیاں آخر الزماں پیغمبر کی میں نے تورات میں پڑھی تھی، آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی، ساری کی ساری نشانیاں میں نے دیکھ لی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں، سوائے دو نشانیوں کے۔ وہ دو نشانیاں میں نہیں دیکھ سکا، ان دو نشانیوں کے لیے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہا کرتا تھا، آپ کے دائیں بائیں رہا کرتا تھا کہ وہ دو نشانیاں میں دیکھ لوں، اگر وہ دو نشانیاں اس شخصیت کے اندر موجود ہیں فوراً سے آگے بڑھ کے ان پر ایمان لے آؤں اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچا سکوں۔ وہ دو نشانیاں کیا پڑھی تھی؟ پہلی نشانی یہ تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کا حلم، ان کی بردباری، ان کی قوت برداشت ان کے غصے پر غالب ہوگی۔ دوسری نشانی یہ کہ وہ آخر الزماں پیغمبر اس قدر بردباری اور برداشت والے ہوں گے، اس قدر حلم و بردباری کے پہاڑ ہوں گے کہ کوئی شخص جتنا ہی زیادہ ان کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرے گا، جہالت کا معاملہ کرے گا، اتنا ہی زیادہ ان کی برداشت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ دو نشانیاں ایسی تھی کہ ان دو نشانیوں کو دیکھنے کے لیے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتا تھا یہودی، یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دفعہ میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک دیہاتی آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں اور میں نے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت پیش کی، اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے، مسلمان ہو جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری غریبی کو امیری سے، تونگری سے، خوشحالی سے تبدیل کر دیں گے، اور اس طریقے سے میرے دعوت دینے پر میرے سارے قبیلے اور گاؤں کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد معاملہ برعکس ہو گیا کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ غریب ہونے لگے، بجائے اس کے کہ وہ تونگری ان کو حاصل ہوتی، مالدار ہو جاتے، وہ اور زیادہ تنگ دست ہو گئے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی مالی امداد فرمائیے، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر ان کی مالی امداد نہ کی جائی، اگر ان کی مالی امداد نہ کی گئی تو وہ اسلام سے پھر جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کی یہ گفتگو سنی، برابر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں، آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا، آپ علیہ السلام کا دیکھنا ایک سوال تھا کہ ہمارا جو فلاں مال ہے وہ سارا کا سارا تقسیم ہو چکا ہے یا کچھ باقی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ السلام کے اس دیکھنے پر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا کا سارا مال تقسیم ہو چکا ہے۔ اب زید بن سنا کہتے ہیں میرے پاس موقع ہاتھ لگا کہ میں ان دو نشانیوں کا
جائزہ لے سکوں کہ اس شخص کے اندر وہ دو نشانیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ نمبر ایک، ان کی قوت برداشت ان کے غصے پر غالب ہوگی، ان کا حلم، ان کی بردباری ان کے غصے پر غالب ہوگی۔ نمبر دو، کوئی شخص کتنا ہی زیادہ بے ادبی کا انداز اپنائے گا تو اس آخر الزماں پیغمبر کا حلم، ان کی برداشت بڑھتی چلی جائے گی۔ چنانچہ میں نے فوراً سے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس 80 مثقال سونا ہے، میں فلاں باغ کی کھجور لینا چاہتا ہوں، یہ 80 مثقال سونا میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اپنی ضرورت پوری کیجئے، فلاں تاریخ کو اتنی مقدار فلاں باغ کی کھجوریں مجھے دے دیجئے گا اس 80 مثقال سونے کے عوض میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم نے یہ جو فلاں باغ کی تخصیص کی ہے، تعیین کی ہے، اس کو ختم کرو، ہم تمہیں اتنی کھجوریں دیں گے لیکن اس باغ کی نہیں، جو بھی کھجوریں میسر ہوں وہ ہم آپ کو دیں گے۔ میں نے یہ سودا منظور کر لیا، چنانچہ میں نے 80 مثقال سونا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ اب جو تاریخ مقرر تھی اس تاریخ کے آنے میں 2 یا 3 دن باقی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھا کر کے ایک دیوار کے سائے میں بیٹھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے اس تاریخ کے آنے میں 3 دن یا 2 دن باقی ہیں۔ اب زید بن سنع جو یہود کے بہت بڑے عالم ہیں، آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، گستاخی کے انداز سے کہتے ہیں، اے محمد، آپ نے مجھ سے جو معاملہ کیا تھا کھجوروں کے دینے کا، اب تک آپ نے کھجوریں نہیں دی ہیں، اور میں نے جو سنا تھا عبد المطلب کی اولاد کے بارے میں کہ یہ معاملات کے معاملے میں بڑے ٹال مٹول کرنے والے ہیں، لگتا ہے کہ وہ سچ تھا۔ اس انداز سے چادر کو کھینچتے ہوئے گویا گریبان پکڑ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کیا۔ 3 یا 2 دن باقی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گرد حضرت ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، حضرت عمر بھی تشریف فرما ہے، حضرت عثمان بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ اس قدر بے ادبی کے انداز سے یہ شخص ہمارے نبی سے مخاطب ہو رہا ہے، اس سے کہا، اے شخص، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں فوراً سے تیری گردن اڑا دیتا، یہ کون سا انداز ہے بات کرنے کا؟ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے اس شخص کو دیکھا اور اس کو یہ بات کہی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تنبیہ فرمائی اور روکا اور فرمایا، اے عمر، تمہیں اس انداز سے اس شخص سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ قربان جائیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بردباری پر، اس حلم پر، اس قوت برداشت پر۔ 3 دن باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں، تاریخ پوری نہیں ہوئی ہے۔ وہ شخص اس قدر گستاخانہ انداز سے اپنے مال کا مطالبہ کرتا ہے، اس کو ڈانٹنا چاہیے تھا، اس کو نہیں ڈانٹا بلکہ حضرت عمر کو ڈانٹا اور پھر فرمایا، اے عمر، جاؤ فلاں جگہ پر جو ہماری کھجوریں ہیں اتنی مقدار جو اس شخص سے ہمارا طے ہوا تھا اس کو دے دو، اور 20 صاع بڑھا کر کے دینا، اور یہ 20 صاع ہم اس لیے بڑھاتے ہیں کہ تم نے اس کو غصے کے انداز سے دیکھا اور اس کو ڈانٹا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس یہود کے عالم کو اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور اس کو وہ کھجوریں دیتے ہیں
20 سا کا اضافہ کر کے دیتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ یہ اضافہ کس لیے دے رہے ہو؟ زید بن صنعہ جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، اس کے اس سوال کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر میں 20 سا کھجور زیادہ دے رہا ہوں، اور وجہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں ڈانٹا تھا، تمہیں غصے کے انداز سے دیکھا تھا۔ اس پر اس شخص نے کہا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں۔ کہنے لگا، میں زید بن صنعہ ہوں، یہود کا بہت بڑا عالم ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا، تم یہود کے اتنے بڑے عالم ہو، تمہارا نام میں نے سن رکھا ہے، تو پھر تم نے اس انداز سے ہمارے نبی کے ساتھ بیہیو کیوں کیا؟ کہنے لگا، در حقیقت میں وہ 2 نشانیاں دیکھنا چاہتا تھا جو میں نے تورات میں پڑھی تھی کہ آخر الزماں پیغمبر کی بردباری، ان کی قوت برداشت، ان کا حلم ان کے غصے پہ غالب ہوگا۔ دوسری نشانی یہ تھی کہ کوئی شخص کتنا ہی زیادہ گستاخی کا، کتنا ہی زیادہ بے ادبی کا انداز ان سے اپنائے گا، جتنا ہی زیادہ بے ادبی کا انداز اپنایا جائے گا، اتنا ہی زیادہ ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ 2 نشانیاں معلوم کرنے کے لیے میں نے یہ انداز اختیار کیا، اور میں اس کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ جلدی کرو، مجھے لے کر کے اپنے نبی کی خدمت میں لے جاؤ، میں ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرالی صفت، اس قوت برداشت، اس بردباری، اس حلم کو دیکھ کر کے وہ یہود کا بہت بڑا عالم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، سخت کلامی کا جواب، برے رویے کا جواب، گالم گلوچ کا جواب ایسے طریق سے دو، ہی احسن، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت انداز ہو۔ یعنی کوئی شخص گالی دے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، اس کو معاف بھی کر دینا ہے، پھر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ کوئی اس کو ہدیہ پیش کر دے اور کچھ نہیں، اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کو دعا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس عالی شان صفت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔